بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ آج کا یہ ہفتہ 23 اکتوبر سے لے کے 28 اکتوبر تک ہے۔ ایک دن میں نے پہلے کر دیا کیونکہ جو 29 سنڈے آتا ہے وہ میں اگلے ہفتے اس کو شامل کروں گا، اس کے ساتھ سیکوینس، تاکہ بیلنس رہے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں ہم۔ یہ وہی پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کے سیکوینس میں ہوگا، اور یہ پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 1 میں میں آپ کو ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایریز سے۔ ایریز، تھینک یو ویری مچ، آپ جس طرح سبسکرائب کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، تو تھوڑی سی سپیڈ بڑھی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے 2 سبسکرائبر بڑھائے ہیں، میں نے 10 کا کہا تھا، تو 11,000 ایریز ہیں میرے گروپ میں، اور 11,000 مین کے اگر 10 کرائیں تو 1,10,000 بنتے ہیں۔ تو ابھی سپیڈ آپ کی تھوڑی ہے، تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو پیج لائک کیجیے گا، اور اگر آپ ٹک ٹاک پہ ہیں تو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو یہ آپ سے درخواست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم ایریز۔ یہ ہفتہ جو 23 اکتوبر سے آپ کا 28 اکتوبر، تو سٹارٹ آپ کا 11ویں گھر سے ہو رہا، اور 11ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ اچھا، یہاں پہ مون ایکویریس میں، جب مون ایکویریس میں ہوتا ہے تو بندہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، اس کا کام کرنے کا ایک انٹلیکچوئل ہوتا ہے، اور کام کو وہ بڑے پراپر طریقے سے شروع کرتا ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ معاملات کو کوئی کسی کا خفیہ معاملات ہیں، یا کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو چھپا کے کرنا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا محتاط رہیے گا، اور کیونکہ اس میں اگر آپ ڈسپوز آف ہوتے ہیں تو آپ کا تھوڑا سا ڈیفیمنیس نظر آتی ہے، اور جیسے غیر قانونی خفیہ تعلق، اور یا پھر کوئی خفیہ تعلقات ساتھ شادی شدہ ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لینا، تو وہ پھر آپ کو تھوڑا سا ٹریگر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے آپ کے لیے بہت ہی یہاں پہ فائدہ ہے۔ 11واں گھر ہے، 11واں گھر آپ کو پتہ ہے آپ کی تمناؤں کا، ہوپس کا ہے، اور آپ جو سوچیں گے، جو کریں گے، آپ کی ول کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق کام ہوتا جائے گا، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ بڑے اچھے پرسیو کریں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو تب بھی آپ کے حالات آپ کے فیور کریں گے، اور کیونکہ مون جب ایکویریس میں ہو تو جو ایجوکیشن والے لوگ وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ان کیس اگر آپ کا کوئی غیر ملکی سفر ہے تو وہ بڑا اچھا مٹیریلسٹک ہوگا، اس میں آپ کو فائدہ پہنچے۔ اگر کوئی آپ ٹریڈ کا میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تب بھی فائدہ ہے، اگر آپ کسی قسم کا بھی بزنس شروع کرتے ہیں تب بھی فائدہ ہے۔ تو یہ آپ کو آپ کی ہوپس پورا کرتا ہوا یہ 2 دن نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ کسی نہ کسی طرح آپ کے کوئی ایلڈرز ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے دیں گے، یا آپ ان سے مشورہ لیں گے، وہ آپ کو ایڈوانٹیجز دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں تو الیکشن میں تیاری بڑی خشوع سے کریں گے، آپ کو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں گے آپ کی قیادت آپ کو آپ کے ہوپ پوری کر دیں گے، جو آپ کو فائدہ دے دیں گے۔ لیٹیگیشن کیس میں فائدہ ہو جائے گا، ٹریڈ میں فائدہ، آپ کا کوئی ریکوری آف النس، بیمار ہیں ہاسپٹل ہیں، وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہاں پہ یعنی آپ کا جو اسپاؤس ہوگا وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا، وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کندھا ملا کے کھڑا ہوگا اور آپ کو پوری ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ کہتے ہیں نا 1 اور 1 11 آپ کی اسٹرینتھ ہوگی، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کام کرتے، محنت کرتے، رزلٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنا آپ کے کوئی مشکل کام ہے، پینڈنگ کام ہے، یا رکے ہوئے کام ہے، تو یہاں کسی بڑوں کے ساتھ کوئی فائدہ، یا آپ کی شادی طے نہیں ہو رہی تو اپنے بزرگوں کو، نانا نانی، دادا دادی، پھپھا پھپھی، خالہ خالو، جو بھی ایلڈرز ہیں، پردادا بھی ہیں، تو ان کے جا کے گوٹے چھوٹے دبائیں، وہ کہے گا اچھا بچہ تمہاری مرضی کی شادی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا گڈ ٹائم۔ آگے چلتے ہیں ایریز۔ آپ کا 25 26 12ویں گھر میں سیٹرن بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ مون ہے،
اور 12ویں کا لاٹ تیسرے گھر میں، اچھی پوزیشن ہے. لیکن 12واں آپ کو پتہ ہے 12ویں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہاں پہ سیٹرن مضبوط بیٹھا ہو نا تو پھر وہ بہت ہی فائدہ دے دیتا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ اس کا میڈیٹر جوپیٹر ہے، جوپیٹر تیسرے گھر میں جیمنائی میں بیٹھا ہے، ریٹروگریشن میں ہے. لیکن جیمنائی کا لارڈ وینس بہت اچھا، اس کو ٹرائن دیا ہوا ہے، دوسرے گھر کو ٹرائن ملی ہوئی ہے وینس کی. تو اس لیے نا پارٹ ٹائم پیسے کما لیں گے، دوسروں کی مدد مل جائے گی آپ کو. اور اگر آپ کے پاس اپنے پڑھائی کے اخراجات یا کوئی کسی کام کے لیے پیسے چاہیے تو یو ول ایبل ٹو گیٹ اٹ، وہ آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا. سیر سپاٹا کے لیے بھی آپ کو پیسے آ جائیں گے، اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی آپ تعلیم میں مدد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو 12واں گھر یہ کیونکہ یہاں پہ سیٹرن بیٹھا ہے. اچھا جب 12ویں گھر میں سیٹرن اور پھر اچھا بیٹھا ہو تو پھر آپ کی امیگریشن ٹریولنگ جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے ہو جائے گی. آپ کو آپ کا ویزا آ جائے گا، یا آپ کے امیگریشن پیپر آ جائیں گے، یا آپ کا انٹرویو آ جائے گا، یا آپ ٹریول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ کی ٹریولنگ نظر آتی ہے. دوسرا مخفی روم میں جیسے میرا علاج یہ علم سنتے ہوئے یا آپ خود بھی حساب کتاب کرتے ہوئے اس میں بھی آپ بہت ایکٹیو ہوں گے، اور کچھ مخفیت آپ کے اندر پیدا بھی ہوگی. کیونکہ 2 سال یہاں پہ سیٹرن نے رہنا تو اللہ کی طرف عطا کردہ ہوا علم کوئی نہ کوئی سیکھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے ہڈن افیئرس میں کمی رہے گی، کیونکہ جوپیٹر آپ کو سن کی طرف، گناہ کی طرف جانے سے روک دے گا. یہاں پہ حاسدین، دشمنوں کا خوف آپ پہ نہیں ہوگا، ان پہ آپ قابو چڑھ دوڑیں گے، قابو پا لیں گے. لاسٹ آف گڈس نیور ریکورز، وہ آپ کا اگر کوئی گمی ہوئی چیز ہے تو لاس ریکور ہونے کے چانسز ہیں. لبرل آؤٹ لک ہوگی. جیل میں ہے تو جیل سے جان چھوٹ جائے گی، اور باہر جانے کی خواہش پوری ہو جائے گی. مینٹل وریز ختم ہو جائیں گی. اگر آپ اولڈ ایج میں تو آپ کا بڑھاپا اچھا یہ گزرے گا، اور سیر سپاٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی قسم کا مس فارچون انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، اور سکسیس تھرو آکولٹ سینسز. تو یہ آپ کے یہ جو 12واں گھر ہے تو بڑا کنٹرولڈ ایکسپینڈیچر ہوں گے. آپ کی پروفیشن کی طرف توجہ ہوگی. آپ اپنا کہہ لیں کہ اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے، اور پھر ایسے لوگ جو 12ویں گھر میں ہوتے ہیں روحانیت میں بڑا جاتے ہیں، روحانیت میں بھی ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جاتا ہے. اور یا پھر وہ جو انڈر ہے وہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، پردہ اسکرین کے پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ جو بھی آپریشن کرنا ہے، جو بھی مشن کرنا ہے وہ ان دنوں میں کر لیں. آگے چلتے ہیں. آپ کا اسینڈنٹ میں مون، اور اچھا یہاں پہ پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ تو ہر دفعہ بھی بتاتا تو جب بھی مون سیٹرن کے ساتھ ہو 25 26 تو سلو ان ایکشن، ڈیلے ہونا کام، اور آپ کو اپنی ٹائم مینجمنٹ بہت خیال کرنا پڑے گا. مثلا اگر آپ نے ایئرپورٹ 9 بجے پہنچنا ہے تو آپ گھر سے نکلتے ہیں 7 بجے، تو 9 بجے پہنچ نہیں پائیں گے. راستے میں گاڑی خراب ہو سکتی ہے، ٹریفک پھنس سکتی ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم آ سکتا ہے. تو اس لیے ٹائم مینجمنٹ کو 2 گھنٹے اور پلس کر کے پھر مینیج کیجیے گا. ویسے بھی ایریز جو ہے نا اس معاملے میں بہت سٹرونگ ہے کہ جب بھی وہ کہیں ٹریولنگ پہ جانا ہو یا کہیں جانا ہو تو وقت سے پہلے وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تھوڑا سا موڈ سوئنگ آپ کا اپس اینڈ ڈاؤن ہوگا، کیونکہ مون تھوڑا اس کے نیچے ہوگا تو سینسٹیو ہوں گے. اس کے علاوہ پھر مون اور راہو ہے تو یہاں پہ آپ بڑے کرٹ ہوں گے، بہت کرٹ ہوں گے. اور پہلے کا لارڈ جو ہے نا اٹھا، وہ جا کے 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت. وہ ہے مارس آپ کے 8ویں گھر میں اسکارپیو میں بیٹھا، تو بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے. تو اچھا یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے ایک چیز ہے کہ شیکی نہیں ہونا، آپ نے پراعتماد رہنا ہے. اعتماد میں کمی ہو سکتی ہے، شک نہیں کرنا، اور بلا وجہ خوف زدہ ہو کے اپنے معاملات کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا. یہاں پہ آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا
کہہ لیں کہ مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے. ادروائز آپ تھوڑا سا خوف زدہ رہیں گے. جب بھی پہلے کا لارڈ اٹھتا ہے اور 8ویں میں بیٹھتا ہے تو بندہ تھوڑا سا خوف زدہ ضرور ہوتا ہے, بندہ ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے, شکی ہو جاتا ہے. بٹ یہاں پہ مارس بہت اسٹرانگ بیٹھا ہے, تو لہٰذا آپ کے اندر ایک طاقت ہوگی, روبیسٹ ہوں گے, اپنے کاموں کو نکالنے کی کوشش کریں گے, بٹ وتھ سرٹن انسرٹنٹی آپ کے اندر پرویل کرے گی. کیونکہ مون اور راہو جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا شک زیادہ کرتا ہے, اسپیکولیٹ زیادہ کرتا ہے, سوچتا بہت زیادہ ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, سینسٹیو ہو جاتا ہے, پھر انتقامی کارروائی جسے کہتے ہیں اس کرنے کی کوشش کرتا ہے, ریئیکٹ کر جاتا ہے, اور پھر ایک دم چڑھ دوڑتا ہے, اور پھر وہ کیا کہتے ہیں, راہو بگاتا ہے, دوڑاتا ہے, کبھی ادھر کبھی ٹک کے, ذہنی طور پہ بھی ٹک کے نہیں بیٹھیں گے, فزیکلی بھی ٹک کے نہیں بیٹھیں گے, شام کو تھکے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ اپنی اس قوت کو پازیٹیو کاموں میں استعمال کیجیے گا, یقین کریں آپ کے بڑے رزلٹ نکلیں گے. نیگیٹو کاموں میں آپ جو ہے نا وہ اپنی انرجی بھی دو, آپ اپنے کاموں کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے, لیکن آپ اپنی انرجی کو بھی ضائع کرتے ہوئے ٹینشن میں اور ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے خوش رہیے گا, کسی کو بد دعا نہیں دیجیے گا, اس دن دودھ کا صدقہ کیجیے گا. یہ 2 دن آپ کو تھوڑا سا کہتے ہیں چل لگی رہے گی, تو ریسٹ کیجیے گا, سکون کیجیے گا, اپنے کاموں کو نکال لیجیے گا. کسی کے خلاف لگائی بجائی نہیں کرنی, کسی کے خلاف کسی کی ٹانگ نہیں کھینچنی. یہاں پہ آپ نیگیٹو رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. ایریز اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی ٹورس کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں. آپ کا یہ ہفتہ ہے آپ کا 23 to 28, اور یہ ہفتہ آپ کو کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا کچھ ملے گا, یہ آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, آئیکن بیل دبا دیجیے گا, لائک کر دیجیے گا, کمنٹس دے دیجیے گا, اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو کر لیجیے گا. اگر ٹک ٹاک پہ لائک کر دیجیے گا, اگر ٹک ٹاک پہ ہیں تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. آپ سے ایک درخواست کی تھی کہ آپ نے میرے 10 سبسکرائبر بڑھانے ہیں. تو ایک ٹورین نے لکھا, سر میں نے 10 سبسکرائبر آپ کا کام کر دیا. تو میں نے ان کا بڑا اسپیشل شکریہ ادا کیا. تو آپ بھی مجھے شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا. وہ میری سپیڈ بڑی ہے, ایٹ دی 33% ٹارگٹ ہو گیا ہے, بٹ آئی نیڈ 100% ود ان نیکسٹ 2 اور 3 منتھ. 30 دسمبر کا میرا ٹارگٹ ہے. تو آپ سے پھر درخواست. تو اسٹارٹ آپ کا ٹورین آپ کا 11ویں گھر سے ہو رہا ہے, اور 11ویں کا لارڈ آپ کا 10ویں گھر سے ہو رہا ہے. اور 10ویں گھر میں 1 منٹ 23 24 25 26 27 28. تو 10ویں کا لارڈ جو ہے نا وہ 11ویں گھر میں بیٹھا ہے. تھوڑی سی میں ذرا آگے چلانگ پالا بیٹھا تھا, تھوڑا سا یادداشت کرنے سے کام کا لوڈ میں نے بہت ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا روز ایک آدھ ویڈیو ضرور چلتی ہے, تو حمزہ نے میرے پہ پریشر بہت ڈالا ہوا ہے. 10واں کا لارڈ آپ کا 11ویں گھر میں جب جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا نا فیل کرتے ہیں کہ میرے پہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے, میں اکیلا نہیں سنبھال پاتا, میں کیا کروں, اس طرح کی. تو یہ پریشر میں آپ اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھیں گے, اپنے دوستوں کی طرف دیکھیں گے, اور ان کو اپنی مدد کے لیے بلائیں گے, اور اپنے کام کو نکالنے کی کوشش کریں گے. آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے. یو ول گیٹ ہیلپ فرام یور فیملی, سبلنگز اینڈ ادرس. اینی ہو, کوئی یہاں پہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے, اور کوئی نہ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. مشترکہ بہن بھائیوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ مشترکہ کاروبار کریں گے, اس میں بھی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے. تو 10واں گھر ہے, مون آپ کا ایکویریس میں ہے, تو یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی رسپیکٹ, عزت, پروموشن, نفع فائدہ, ٹریڈ میں پروفٹ, آپ کے قد کاٹ میں اضافہ, آپ کی شہرت میں اضافہ, آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ, آپ کی مرضی کی پوسٹنگ, آپ کو پروٹوکول والی پوسٹنگ, آپ کے باس کے ساتھ تعلقات, آپ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ کی نمائشیں آپ کے اوپر ہوں گی. بڑی خشوع سے, محنت سے, سنجیدگی سے یہ 2 دن کام کریں گے, اور اپنا رزلٹس نکالنے میں
کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت نواز دے گا، یہاں پہ بہت نواز دے گا. تو یہ رتبہ مرتبہ صحت آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اور دوسرا آپ کے بڑے ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کریں گے، محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ آپ کی معاشرے میں کافی عزت ہوگی اور آپ کے کہہ لیں کہ یہاں پہ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹریڈ میں نے پہلے بتا دیا فائدہ ہوگا. پولیٹیکل، اگر آپ پولیٹیکل رہے تو آپ کی پولیٹیکل انفلوئنس بہت اچھا ہوگا. جہاں بھی حلقے میں جائیں گے لوگ آپ کی مدد کریں گے، لوگ آپ کو ویلکم کریں گے، کوئی گلا شکوہ نہیں کریں گے بلکہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. تو یہ آپ کا یہ 2 دن آپ کے بہت ہی فروٹفل ہے. اسی طرح جب آپ آگے چلتے ہیں 25 26 تو سیٹرن آپ کے 11ویں گھر میں پائسس میں ہے اور 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں ہے. تو یہاں پہ بھی آپ یہاں پہ دوسروں کی مدد سے آپ کوئی نہ کوئی اچھی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے، لوگ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ کو فائدہ دینے کی کوشش کریں گے. شراکت داری میں بھی فائدہ ہوگا اور بڑے بہن بھائیوں سے تعلقات جو آپ کے جڑے ہوئے ہیں وہ اس میں بہت ہی آپ کریں گے. اپنے چنے گنے چنے دوستوں کے ساتھ آپ کام کریں گے اور معاشی فائدہ آپ کو اور سفری اخراجات بھی پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسرے لوگ آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے جس سے آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا. یہاں پہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے. بٹ یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، مون کے ساتھ سیٹرن بیٹھا ہے تو انسرٹنٹی رہے گی، ان نون فیئر آپ کو تنگ کر سکتا ہے. بڑی بہن کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، وہ آپ سے خفا ہوگی اور پھر آپ کو کافی ڈیفیم بھی کر سکتی ہے. تو اس لیے آپ نے اس کے ساتھ الجھنا نہیں، اس کے ساتھ آپ نے بنا کے رکھنی ہے. والدہ کی سے ڈھیلی ہو سکتی ہے. آپ کا غیر ملکی سفر بڑا اچھا ہوگا، فروٹفل ہوگا، لیکن سارا سفر اداسی میں گزرے گا. بس آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے، جتنی ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. وقت سے پہلے نکلیے گا نہیں تو ڈیلے ہوگا. اگر کنیکٹڈ فلائٹس ہیں تو اس کا آپ نے ڈوریشن کم سے کم 8-9 گھنٹے کا ضرور رکھیے گا، نہیں تو فلائٹ مس ہونے کے چانسز ہیں. اور کیونکہ مون جب سیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے تو سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے تو معاملہ ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی ٹریڈ میں فائدہ ہوگا. یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ یعنی کہ اگر آپ میل ہیں تو آپ کی بیوی یہاں پہ کوئی نہ کوئی بات پہ رکاوٹ کھڑی کر دے گی اور آپ کو زچ کر سکتی. تو لہٰذا اس کے ساتھ آپ نے بنا کے رکھنی ہے، کوئی آپ نے بگاڑنی نہیں، ادروائز نقصان آپ کو ہوگا. آپ کے لیفٹ آرم میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، آپ کا درد شروع ہو سکتی ہے، مسل کھینچا جا سکتا ہے. یہاں کوئی گزرتے ہوئے دروازے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کندھا لگ جائے گا تو اس سے پین رہے گی. اور لیفٹ ایئر میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پانی جا سکتا ہے، یہاں خود پرک کر لیں گے. تو یہاں پہ آپ نے محتاط رہنا ہوگا. آگے پھر 26 27 28 تو مون اور راہو آپ کے 12ویں گھر میں اور 12ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں. مارس بیٹھا ہوا ہے اسکارپیو میں، بہت ہی آپ کہہ لیں کہ بھاگیشالی اس وقت پوزیشن میں ہوں گے. لیکن 12واں گھر ہے، آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا. بٹ یہاں پہ مارس بہت اسٹرانگ بیٹھا ہے تو آپ کے اندر ایک طاقت ہوگی، باہمت ہوں گے، زمانہ سماج کی پرواہ کیے بغیر کام کریں گے، اپنی ذاتی مفاد و مقاصد کو دوسروں پر ترجیح دیں گے. آپ اپنی زندگی میں 2 خاص امور میں دلچسپی لیں گے. کچھ مشکوک کردار کی اپوزٹ سیکس کے ساتھ آپ کا تعلقات قائم ہو سکتے ہیں جس سے آپ شادی کرنے کی بھی خواہش آپ کے اندر آئے گی اور یہ خواہش دوسرے فریق کو بھی ہوگی. یا آپ اپنے نجائز کمائی سے کاروباری شراکت داری کر لیں گے، ان کے ساتھ مشترکہ جائیداد بنانے کی کوشش کریں گے. نجائز کمائی دولت کو بیوی کے پاس رکھیں گے، لیکن ایسا ہوگا جیسے تکیہ پر بھروسہ کیا اور پھر وہی آپ کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی. تو اس لیے آپ نے یہاں پہ جتنا محتاط ہو کے رہ سکتے ہیں تو رہ جائیے، کیونکہ یہاں پہ مون اور راہو کٹھا ہے. جب مون اور راہو کٹھا ہوتا ہے تو بندہ خود ہی دھوکہ دے سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ میں بھی ڈسیو کر جائیں، آپ کسی کو دھوکہ دے دیں. انسرٹنٹی آپ کے اندر بہت ہوگی، طاقت ہوگی. یہاں پہ آپ بائی ہک اینڈ کروک
اپنا کام نکالنے کے لیے ساری ایس او پی کو توڑتے ہوئے اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جیسے آپ کیو میں کھڑے ہیں تو ایک دم کیو سے نکل کے 100 بندوں کو چھوڑتے ہوئے آگے جا کے اپنا کام نکال دیں گے. بے شک لوگ روتے رہیں، لوگ باتیں کرتے رہیں، لوگ آپ کو کوستے رہیں، بٹ آپ اپنے کام نکالنے میں کامیاب ہوں گے. موڈ سوئنگ آپ کا تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤن رہے گا، کوئی نہ کوئی سینسٹیوٹی آئے گی، ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا میاں بیوی کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی آپ کو ساتھ کافی مسئلے مسائل بھی حل کر سکتی ہے. یہاں پہ جو سب سے نیگیٹو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوور ایکسپینڈیچر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. فضول خرچی، ان نون انڈیزائر ایکسپینڈیچر آپ کا بجٹ خراب کر سکتے ہیں، یا آپ انڈر ہینڈ ڈیل کر کے کک بیک لے کے وہ بھی ناجائز طریقے سے 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ملا جلا آپ کا ہوگا. یہاں پہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کون سے طریقے سے آپ پیسے کماتے ہیں، تو وہ اس میں آپ کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. موٹر سائیکلسٹ حضرات یا عام جو خواتین جو ہیل پہنتی ہیں، دے مسٹ بی ویری کیئرفل. گھٹنے پہ، گٹے پہ، ٹخنے پہ چوٹ لگنے کا، یا آپ کے پنجوں پہ ناخن اکھڑ جائے گا ایکسکیوز می، ٹھڈا لگ جائے گا، ٹھوکر لگ جائے گی. تو آپ نے یہ جذباتی ہو کے اپنے پاؤں پہ چوٹ نہ لگوائیے گا. آپ کی یہ، یا آپ کے ایک کان میں درد شروع ہو سکتا ہے، پانی نکل سکتا ہے، یا آپ کہ کوئی نہ دانتوں کا مسئلہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا جذباتی نہیں ہونا، محتاط ہو کے کام کیجیے گا. یہ 2 دن آپ بہت ہی انرجی آپ کے اندر ہوگی، بہت ہی انسرٹنٹی آپ کے اندر ہوگی، آپ رونتے ہوئے دوسروں کو کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. باری اب جیمنائی کی ہے. جیمنائی آپ کا سٹارٹ یہ ہفتہ 23 سے 28 کے درمیان، اور سٹارٹ آپ کا 9 ہاؤس سے ہو رہا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو لائک کر دیجیے گا پیج کو، اور اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیجیے گا. آپ سے پچھلی دفعہ ریکویسٹ کی تھی کہ میرے سبسکرائبر کے بارے میں کہ آپ نے اس کو کرنا، بڑھانا بھی اور آپ نے آگے کرنا ہے. تو آپ سے وہ ریکویسٹ جاری رہے گی، کیونکہ 33% میں نے ٹارگٹ اچیو کر لیا ہوا ہے. اب 67% میرا 3 مہینے میں ٹارگٹ پورا کرنا ہے. یہ آپ کے بنا نہیں ہو سکتا، آپ کا کوآپریشن مجھے ضرور چاہیے. تو جیمنائی کل میرے پاس ایک بہت ہی ایج کی خاتون آئی تو بیٹھی تھی، کہتی آپ نے ایک جیمنائی کا پروگرام کیا تھا جس پہ آپ نے ہاتھ جوڑ کے جیمنائی کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ خواتین کو کہ یہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا لو کی پہ رکھیں اور اپنے آپ کو اپنا لڑائی جھگڑا ختم کر کے اپنے زندگی کو آسان کریں. تو کہتی میں وہ آپ کی ویڈیو پکڑی اور میں نے اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی اور کہا کہ یہ لے سنیں پروگرام، یہ بالکل تمہارے پہ فٹ آتا ہے. تو اس پہ کہتی ہوئے اس نے تھوڑا سا سنا اور پھر چپ کر کے سر ہلا کے اٹھ کے چلی گئی. تو جیمنائی میری ویسے باتوں پہ ضرور عمل کریں اگر آپ اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو میں سکون لانا چاہتے ہیں. تو جیسے میں کہتا ہوں ویسے کیا کریں. زندگی رونے دھونے کے لیے نہیں بنی، زندگی آپ کو لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ملی ہے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے ملی ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ملی ہے، نہ کہ کڑنے سے. آپ کڑتے بہت ہیں، سوچتے بہت ہیں، اپنے آپ کو خود ہی زچ کر رہتے ہیں، اپنے آپ کو پین کے ٹیکے لگاتے ہیں. آپ جیسا انٹیلیجنٹ، آپ جیسا لائق بندہ کوئی نہیں ہوتا جو آپ یہ سوچ کے اپنے سیلف ویک کر لیتے ہیں. تو سٹارٹ آپ کا 9 ہاؤس سے، مون آپ کا ایکویریس میں ہے، اور 9 کا لارڈ 10ویں گھر میں. آپ کے اندر ایک خواہش جو ہے کہ میں بھی کیوں نہ اچھی زندگی گزاروں، کیوں نہ میرا بھی اسٹیٹس بلند ہو، کیوں نہ میں بھی اپنی زندگی کو ایزی کروں، معاشی ترقی رتبہ پانے کی کوشش کروں. تو وہ خواہش آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ اگر جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کریں تو وہ خواہش ان 2 دنوں میں آپ کو اس میں بڑھوتری بھی نظر آئے گی، بہتری بھی نظر آئے گی.
اور آپ کی جو تمنا ہے دل میں کہ ایسی پرخواص زندگی گزاریں تو وہ بھی پوری ہو سکتی ہے۔ فارنر کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور بنے گا، کوئی کسی کانفرنس میں، کسی میٹنگ میں، ٹیلی فون پہ، تو وہ آپ کے ساتھ بات ہوگی، کوئی نہ کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے جس پہ آپ کی اسٹیٹس میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی قد کاٹ میں، آپ کی عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے یہاں پہ یو ول گیٹ امپورٹنس، آپ کی شہرت کا گراف تھوڑا سا بلند ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کسی کہہ لیں کہ آپ کا جو بھی سٹیپ لیں گے، آپ کا ہر قدم آپ کا بہتری کی طرف جائے گا۔ اگر آپ پازیٹیو ہو کے چلے، اگر آپ آپٹیمسٹک ہوئے، تو آپ کو یہاں پہ بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت کم وقت میں زیادہ معاشی فائدہ مل جائے گا۔ میں بھی کوئی لاٹری پرائز بونڈ سے آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ تو یہ آپ کا کمبینیشن جو میں نے وہ ایکسپلین کیا۔ تو 9th ہاؤس ہے، تو یہاں پہ آپ کا میڈیٹیشن کی طرف ہی توجہ دے گا، سوشل ایکٹیویٹی بھی کریں گے، لوگوں کی مدد کر کے بڑا خوش ہوں گے، اور فارن ٹریولنگ آپ کی دو قسم کی ہو سکتی ہے، یا مذہبی ٹریولنگ یا آپ کی فارن ایجوکیشن میں ٹریولنگ۔ آپ کو فیور مل جائے گی، فیم مل جائے گی، آپ کے وزڈم میں اضافہ ہوگا، لیگل کیس میں، لیگل چارجز میں آپ کو ریلیف مل جائے گا، چیریٹی، دان یا صدقات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فیتھ اور ریلیجن میں آپ کا بہت انٹرسٹ ہوگا، اللہ پہ آپ کا بھروسہ بڑھ جائے گا، فار سائٹڈ ہوں گے، وجدانی کیفیت ہوگی، تھرڈ کنسیپشن کے چانسز بھی ہوں گے۔ مذہبی اسکالر، ٹیچر حضرات یہاں پہ بہت ایکٹیو ہوں گے۔ اگر آپ کا کسی باہر کی یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا، وہ بھی آپ کو سپورٹ مل جائے گی، اچھی خبر مل جائے گی۔ ٹریولنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں، گورنمنٹ جاب کرتے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، تو آپ کا کوئی نہ کوئی اسکالرشپ آ جائے گا، یا آپ کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی فیور مل جائے گی، جس سے آپ باہر جاتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے اندر اللہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، لوگ وہ جو اللہ کی طرف دھیان، خوف خدا آپ کے اندر بہت ہوگا، اور حقوق العباد کی طرف توجہ بڑی رہے گی آپ کو، جس سے آپ بڑی نیکیاں بھی کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویسے آپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، ویسے سوچ کے اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سیٹرن آپ کے 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں۔ یہ تھوڑا سا 12ویں گھر میں آپ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر اپنے بجٹ کو خراب کریں۔ بس آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہوگا، کنفیوژن میں نہیں جانا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ اپنا بینک بیلنس لو کر لیں۔ تو یہاں پہ ویسے تو آپ کا 10واں گھر ہے اور مون ساتھ بیٹھا ہے، تو ایک تو انسرٹنٹی آپ ضرور فیل کریں گے، تھوڑا سا سینسٹیو ہوں گے، لو کی پہ چلے جائیں گے، آپ کو اعتبار نہیں ہوگا، ان نون فیئر آپ کو تنگ کرے گا، بٹ الٹیمیٹلی رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا۔ تو کوشش کیجئے گا آپ نے یہ ڈپریشن، سینسٹیوٹی اور ان نون فیئر کے کنویں سے نکلنا ہوگا، اور پھر دیکھیے گا آپ کو یہاں پہ آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ، آپ کے رتبہ میں اضافہ، آپ کا قد کاٹ میں اضافہ۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں، اس میں آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، اس میں آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا، آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے، آپ کی اپ گریڈیشن ہو سکتی ہے، آپ کی اچھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، بٹ سبجیکٹ ٹو کہ ہاؤ مچ یو ریمین پازیٹیو اور سینسٹیو نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ آپ سینسٹیو کی وجہ سے آپ اپنے تھوڑا سا لوز شاٹ کھیل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سے آپ پریشانیوں میں گر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیے گا، اپنے آپ کو رکھیے گا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بلیسنگ رہے گی۔ آگے اب چلتے ہیں۔ آپ کے 11ویں گھر میں مون راہو ہے، تو بہت تیز ہوں گے، کرٹ ہوں گے، چلاک ہوں گے، اندر ایک انتقامی کارروائی ہوگی، کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، ایک دم چڑھ دوڑیں گے، انڈر کارپٹ ادھر کی ادھر لگائی بجائی بھی کریں گے، بھاگ دوڑ بہت ہوگی، اور کبھی کدھر ٹک کے نہیں بیٹھیں گے۔ تو 11ویں کا لارڈ جو ہے نا، وہ 6 گھر میں بیٹھا، مارس بہت اچھا بیٹھا ہے، تو ایڈوانٹیجز آپ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
آپ اپنی نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا اپنے بہن بھائیوں کو کوئی فائدہ دینے میں، ان کو نوکری لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو یہاں پہ کافی ایڈوانٹیجز مل جائے گا اور آپ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ پرفارم کرتے ہیں، انرجی آپ کے اندر ہوگی. بس آپ نے ایک تو انسرٹن نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، ایک دم ریکٹ نہیں کرنا، جذباتی نہیں ہونا، اور پھر آپ دیکھیے گا کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، ٹریڈ میں فائدہ ہو جائے گا، آپ کی اسپیکولیشن بہت اچھی ہوگی، الیکشن میں فائدہ ہو جائے گا، آپ کی انرجی میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی کوئی نہ کوئی ہوش پوری ہو جائے گی، آپ کے بڑوں کی طرف سے آپ کو سپورٹ مل جائے گی. بڑی بہن کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، بڑی بہن آپ کو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، تو اس کے ساتھ ذرا لو کی پہ ڈیل کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا. اور دوسرا، لگائی بجائی ذرا سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ آپ کی لگائی بجائی کی ہوئی وہ بہت لمبی کوئی لکیر ڈال سکتا ہے، کوئی لڑائی ڈال سکتا ہے، اور نہ ہی آپ نے یہاں پہ کسی کو بد دعا دینی ہے، کسی کو قرض نہیں کرنا، اور کوشش کرنا ہے کہ آپ کے اندر جو انرجی ہے وہ پازیٹیو طریقے سے استعمال ہو، نیگیٹیوٹی نہ ہو، اور اپنے کام کو آپ پازیٹیو طریقے سے آپ اپنا کام کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے. کوئی بزرگ آپ کے ساتھ الجھ سکتا ہے، یا آپ بزرگ کے ساتھ تھوڑا سا وہ بزرگ آپ کے اوپر تھوڑا سا ناراض ہو کے آپ کو اسکریو کر سکتا ہے، تو اس کا اپنے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے. اگر آپ میل ہیں تو یہاں پہ آپ کی جو وائف ہے اس کا رول بہت ہی نیگیٹو ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ آپ نے بہت بنا کے رکھنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے بحث نہیں کرنی، اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ الجھنے کی کوشش کی تو آپ کا کیا ہوا کام بھی رک سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ آرم میں پرابلم آ جائے گی اور لیفٹ ایئر میں بھی پرابلم آ سکتی ہے، تو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. جلد بازی میں کندھا نہ کسی کو لگ جائے دیوار میں، یا سلپ کر کے چوٹ لگ جائے، یا کان میں بیٹھے بیٹھے ایک دم غصے میں آ کے پرک کر لیں، یا پانی چلا جائے، تو پھر آپ کو کافی پین ہو سکتی ہے. تو اس لیے کوشش کیجیے گا یہ 2 دن پازیٹیو ہو کے کام نکالیے گا. کوئی نیگیٹو ایشو کا نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا پازیٹیو رہیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. جتنا نیگیٹو رہیں گے کام تو نکال لیں گے، لیکن آپ انسرٹن اور آپ جذباتی اور ڈپریس ہو سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا اور دودھ کا صدقہ کیجیے گا، آپ کے سارے معاملات آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی کنسیرین، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ سے درخواست کی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آئیکن بیل بھی دبانی ہے اور بڑھانا بھی ہے. اگر آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کیجیے گا. تو آپ نے ایز پر پرومس تھوڑی سی سپیڈ اور تیز کرنی. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ 10 سبسکرائبر بڑھانے، اور کئی گروپ میں لوگوں نے مجھے انفارم کیا سر 10 کا میں نے ٹارگٹ پورا کر دیا. تو آپ کی طرف سے مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا. کینسیرین، آپ تو سب سے چٹے گورے خوبصورت پیارے لوگ ہیں اور آپ میرا کام نہیں کرتے. میں نے کہا تھا کہ 10 سبسکرائبر فی بندہ بڑھائے گا، کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی. خیر، اینی ہو، آئی ایم کڈنگ. آپ کا ساتھ جس کر رہا ہوں تو یہ آپ کے کوآپریشن سے ہی میرا ٹارگٹ پورا ہوگا. آگے چلتے ہیں. اپنا کینسیرین سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر سے ہو رہا، مون آپ کے ایکویریس میں ہے، اور آپ کا کہہ لیں کہ یہاں پہ 8ویں کا لاٹ 9th ہاؤس میں ہے. چلو یہ دیکھتے ہیں کہ 8ویں اور 9th کا کمبینیشن اچھا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ باہر کے لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کا انٹریکشن ضرور ہوگا، اور نفسیاتی طور پہ بہت سٹرونگ ہوں گے، ذہنی اور پریکٹیکلی بھی سٹرونگ ہوں گے، قسمت بھی ساتھ آپ کی دے گا، اور کوئی نہ کوئی باہر جانے کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جیسے فارن نیشنلٹی مل جانا، یا باہر نوکری مل جانا، یا بیگم کی وجہ سے یا اسپاؤس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ جاب یا نیشنلٹی مل جانا. تو یہاں پہ آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی. چھوٹے چھوٹے سفر بھی آپ کے غیر ملکی سفر بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ آلریڈی باہر ہیں تو کسی اور شہر میں گھومتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فارنرز کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن رہے گا.
جائے گا. یہاں پہ اب بہت سنجیدہ ہوں گے, بہت سیریس ہو کے اپنے کام نکالیں گے, اپنی جائیداد کے مسئلے مسائل حل کریں گے, اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کرنے میں لگے رہیں گے, اور کوئی نہ کوئی اپنا قرضہ اتارنے میں بھی کامیاب ہوں گے. اگر آپ نے قرضہ لیا, اپلائی کیا, تو وہ بھی آپ کے حق میں ہو جائے گا. کوئی بیماری ہے اس سے جان چھڑا لیں گے, کوئی مینٹل وریز ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی. آپ کو مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی. کوئی ڈیلے ہوا کام وہ بھی وقت پہ ہو جائے گا, اس کو آپ مینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور کافی آپ حد تک اچھا. کوئی کسی بات پہ اگر دکھی ہیں, دل برداشت ہے, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. کوئی مسٹیٹزم میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی ریلیکسیشن مل جائے گی, کوئی ہڈن ویلتھ آ جائے گی, کوئی لیگیسی میں اضافہ ہو جائے گا, کوئی گفٹ آ جائے گا, کوئی ارن آپ کی ویلتھ آ جائے گی, پیسہ آ جائے گا, آپ کے اسپاؤس کی طرف سے پیسے آ جائیں گے. دیکھو میں نے کتنی 8ویں گھر ہونے کے باوجود کینسرین آپ کو اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے, ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے, ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے, ایک چٹھی ڈالنی ہے, یا اللہ جتنے کنسیرین ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا میں نے کہا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دے, تو اور اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے. کیونکہ آج کل آپ ویسے بھی ہی آپ کے سن کو سکیر آئی ہوئی ہے, تو اوور ورڈ ہیں, ٹینشن میں ہیں, سوچتے زیادہ ہیں, اور غصہ بڑا آتا ہے. تو اس لیے یہ جو 2 دن ہوں گے یہ آپ کو کافی ایڈوانٹیجز مل جائیں گے. کینسرین آگے چلتے ہیں. سیٹرن آپ کے 9th ہاؤس میں مون کے ساتھ ہے, 25, 26. 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں, تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے. پہلے 2 دن اچھے گزرے, یہ 2 دن بھی اچھا گزر جائیں گے. یہاں پہ آپ یو ول ایبل ٹو گیٹ سپورٹ, اور کوئی نہ کوئی باہر کے ملک سے رابطہ اگر ہوتا ہے آپ کا تو وہاں سے بھی سپورٹ. یہاں آپ کو کوئی آفر آ جائے گی باہر کی جاب کے لیے, یہاں آپ کو کہیں گے کہ آپ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, آپ مل کے ہمارے ساتھ کام کر لیں, تو لوگ خود چل کے آپ کی طرف آ جائیں. اور اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تو اپنی علم کی روشنی بھی بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. مذہب, تعلیم, روحانی علوم کی تلاش میں بھی رہیں گے. اس کو اگر آپ نے اس کو آپ کے اندر کوئی مخفیت ہے یہ ہے, تو لوگوں کو بھی گائیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بیرون ملک سے پیسہ کما کر اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہاں پہ مدد کرتے, پیسے بھیجتے ہوئے نظر آتے. تو یہاں پہ آپ کافی کہہ لیں ایک دیالو قسم کی آپ کی سوچ ہوگی. بٹ ایک چیز ہوگی, سینسٹیو بہت زیادہ ہوں گے, چھوٹی چھوٹی باتیں بہت محسوس کریں گے. اور 2 قسم کے سفر آپ کے ہونے کے چانس ہے, ایک مذہبی سفر اور ایک آپ کا فارن ایجوکیشن کا سفر. تو ان سفر پہ جاتے ہوئے آپ کا دل بڑا سینسٹیو ہوگا, رونے کو دل کرے گا, اداسی آپ پہ پرویل کرے گی, اداس ہوں گے. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی کام کرنا ہے ٹائم مینجمنٹ کا خیال ضرور کیجیے گا. جب بھی مون سیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے, یہ میرا بھی ایک ریسرچ ورک ہے کہ آپ کا کام ڈیلے ہوتا ہے, آپ کو ویٹنگ میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے, آپ کو سارے سڑک کے اشارے بند ملتے ہیں, آپ کو گاڑی خراب ہو جاتی ہے, اینڈ ٹائم پہ کوئی مہمان آ جاتا ہے, آپ نے ایئرپورٹ جانا تو آپ ڈیلے ہو جاتے ہیں, آگے آپ کی کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی ہے وہ مس ہو جاتی ہے, یہاں ایئرپورٹ پہ بیٹھے تو جہاز لیٹ ہو جاتا ہے, ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے, یہاں بس مس ہو جاتی ہے. تو اس قسم کے آپ کو چھوٹے سیٹ بیک پہنچ سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس کو مینیج کر کے چلیں, کیوں نہ ہم وقت سے پہلے گھر سے نکلیں. ہماری ایک عادت ہے کہ گھر میں بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے ہیں, جب سڑک پہ پھر چڑھتے ہیں پھر ہارن پہ ہارن بجا رہے ہوتے ہیں, پھر آگے آپ کو ٹریفک بھی بند ملتی ہے. تو ٹائم مینجمنٹ ان 2 دنوں میں بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ آپ کا 9th ہاؤس ہے, تو 9th ہاؤس پہ آپ کو یہاں پہ آپ سوشل ایکٹیویٹی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگوں کی مدد بھی کریں گے, اور کیا کہتے ہیں چیریٹی, دان اور صدقات کی طرف بھی آپ کی توجہ رہے گی. آپ کا کوئی لیگل ایشو حل ہو جائے گا, آپ کی میڈیٹیشن بہت اچھی ہوگی, بہت سنجیدہ ہوں گے, فلائی کاموں میں دلچسپی بڑھ جائے گی, وجدانی کیفیت ہوگی, علامی کنڈیشن ہوگی. 3rd کنسیپشن کا آپ کو تھوڑا سا انسرٹنٹی ضرور رہے گی. ان کیس اگر آپ نے 3rd کنسیو کیا ہوا ہے تو تھوڑا سا ریسٹ کیجیے گا,
کیونکہ آپ ایک تو آپ سوچ کے پریشر ڈالیں گے، دوسرا آپ ٹریولنگ میں بھی اپنے آپ پریشر میں رہیں گے۔ مذہبی اسکالر کوئی نہ کوئی بات کرتے ہوئے ایک دفعہ سوچ کے کسی کی دل آزاری نہ کیجیے گا، الٹی آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ تو اوورآل یہاں پہ 9th ہاؤس ہے، جب بھی 9th ہاؤس میں کوئی آتا ہے تو یہاں پہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوتی ہے، خوش قسمتی خوش بختی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ آپ کو کافی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں 27-28 مون آپ کے چوتھے گھر 10ویں گھر میں، تو یہاں پہ آپ کے اندر ایک عجیب قسم کی انرجی ہوگی، ایکٹیونیس ہوگی، تیزی ہوگی، غصہ ہوگا، آپ چڑھ دوڑیں گے، آپ دوسروں کو رونتے ہوئے، انڈر کارپٹ چلتے، کیو توڑتے ہوئے، SOP توڑتے ہوئے اپنے کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جہاں پہ آپ کو غصہ آئے گا یا آپ کا کام نہیں ہوگا تو وہاں پہ پھر آپ بد دعائیں دیں گے، انتقامی کارروائی لیں گے، پھر ایک چڑھ دوڑیں گے دوسروں پہ۔ تو یہاں پہ آپ کو بیلنس رکھنا ہوگا۔ راہو آپ کو سپلٹ پرسنالٹی ٹک کے نہیں بیٹھنے دے گا، آپ کو مٹیریلسٹک بنا دے گا، آپ کو انسٹنکٹ آپ کی تیز ہو جائے گی، ہپوکریسی آپ کے اندر آ جائے گی اور سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپ سینسٹیو ہو کے ڈپریشن میں جانے کے چانسز ہیں، یا اکیلا بیٹھنے کی کوشش کریں گے، ایسے خام خواہ آنکھوں میں آنسو آئیں گے، رونے کو دل کرے گا، تو کیا فائدہ؟ آپ جب ایک اندر آپ کی انرجی ہے تو اس چیز کو پازیٹیو طریقے سے یوز کر لیں تو پازیٹیو کام نکلیں گے، اگر اس کو نیگیٹو میں جائیں گے تو اتنا ہی نیگیٹو گھستے جائیں گے، آپ اپنے سیل ویک کریں گے، پین کے ٹیکے خود لگائیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا، اپنی اس انرجی کو پازیٹیو کاموں میں استعمال کر کے دیکھیے گا، آپ کو اس کے رزلٹ، راہو نیگیٹو کام کرنے میں بھی ایسے لگاتا ہے اور پازیٹیو کام کرنے میں بھی ایسے کرتا ہے، تو اس کا دورانیہ بڑا تیز ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے بم پھٹنا، پازیٹیو پھٹے گا تو ایک دم فائدہ ہوگا، نیگیٹو پھٹے گا تو آپ کا سارا کچھ نیگیٹو ہوتا جائے گا۔ تو یہ بم کو، اس کی پن کو نکالنا آپ کے ہاتھ میں ہے، جس جگہ پہ پھینکنا ہے، اگر پازیٹیو جگہ پہ پھینکیں گے تو پازیٹیو رزلٹ، اگر نیگیٹو جگہ پہ پھینکیں گے تو نیگیٹو رزلٹ۔ یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا، آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ خیال کرنا ہے، آپ کی مدر بہت سینسٹیو ہو سکتی، آپ ان کے ساتھ الجھنا نہیں، اگر بیمار ہوگی تو ان کو آپ نے ٹائم دینا ہے۔ میں ویسے کنسیرین آپ کو کہوں گا، آپ اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کو ٹائم دیجیے گا، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیے گا۔ آج کل کے میں دیکھا ہے بچے اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیتے، ان کے پاس بیٹھے بھی ہوتے تو موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو بہتر ہے۔ میں ویسے آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میں روزانہ تقریباً کوئی مس ہو جائے تو ٹھیک ہے، میں 2-3 گھنٹے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور گزارتا ہوں، ان کے ساتھ گپ لگاتا ہوں، دونوں کے ساتھ، ان کے ساتھ فادر کے ساتھ ڈسکشن، ان کو بولنے کا موقع دیتا ہوں کہ وہ اپنا ایکسپریسو ہو، پھر مجھ سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ والدہ اپنی جنرل ڈسکشن کرتی ہیں، تو کوشش ہوتی ہے شام کو ان کے ساتھ چائے پیوں، کھانا کھاؤں، اور میں میکسیمم 2-2.5 گھنٹے ان کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ تو آپ بھی یہ کر کے دیکھیے، یقین کریں، ایک تو آپ کے پیرنٹس کی عمر بڑھ جائے گی، ان کے چہرے پہ اسمائلی آ جائے گی، ان کے اندر انرجی ہوگی، ان کو بھی ایک طاقت ملے گی، ادروائز اکیلے بیٹھ کے وہ ویک ہوتے جاتے ہیں، ان کے سیل ویک ہو جاتے ہیں، تو آپ نے ان کے سیل چارج کرنے ہیں۔ تو یہ کر کے دیکھیے گا، یقین کیجیے گا، آپ کے بھی سیل چارج ہو جائیں گے، ان کے بھی سیل چارج ہوں گے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔